آج کے پینلسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سے ان کو ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص خان ہیں جو کہ ایمرجنسی جنرل فزیشین بھی ہیں JPMC میں. پھر ہمارے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر عائشہ مشتاق ہیں, گائنیکولوجسٹ ہیں, آبز سے بھی ان کا تعلق ہے. اور سید مشتاق قاضی صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ان تینوں کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی, میم عائشہ سے شروع کرتے ہیں. میم کیونکہ آپ کے پاس تو اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں, مطلب شاید ڈیلی جو ہے وہ آپ کے پاس یہ کیسز آتے ہیں, خواتین آتی ہیں, آپ کا تعلق گائنی سے ہے, آپ آبز سے ہیں. آپ جب یہ کنسرن فارم سائن کرواتی ہیں یا کوئی بڑا آپریٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی سیویئر کسی کو پرابلم ہوتی ہے گائنی سے ریلیٹڈ ہی, آپ کو لگتا ہے نہیں یہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں خاتون کی جان کا ایشو ہے یا اس میں جو ہے وہ کوئی اور بھی پرابلم آ سکتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو پیشنٹ کی فیملی ہے وہ رول فالو کرتی ہے. لیکن اگر آپ کے ہی اسٹاف میں سے یا ڈاکٹر کی ہی کوئی نیگلیجنس ہو تو پھر کیا کریں گے وہ گھر والے؟ بالکل صبا, دیکھیں پہلے تو یہ کہ آپ ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں جب سے یہ سوشل میڈیا زیادہ آ گیا ہے تب سے اس کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ڈاکٹرز, ہاسپٹل اسٹاف ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس لاپرواہی سے, کوتاہی سے بچا جا سکے, کیونکہ آپ جو بات کر رہی ہیں وہ آپ کر رہی ہیں بیسیکلی میڈیکل نیگلیجنس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, تو میڈیکل نیگلیجنس وہاں آتی ہے جہاں کمپلیکیشنس تو دیکھیں ہر پیشنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں. دیر آر آلویز رسک پریزنٹ ان میڈیکل فیلڈ. ٹھیک ہے, جو ہم پیشنٹس کو, ان کے اٹینڈنٹ کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ ان آر فیلڈ. اور جہاں تک میرا تعلق ہے بینگ اے گائنیکولوجسٹ, ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں صرف ایک ماں کی جان نہیں ہوتی, ماں کے ساتھ اس کے بچے کی جان بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پوری فیملی ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو ہم ماں کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے بچے کو بھی دیکھتے ہیں, اور اگر کوئی بھی سرجن ہے تو اس کے لیے پیشنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پوری کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کی جان محفوظ رہے, اس کے ساتھ آگے کوئی کمپلیکیشنز نہ ہو. ہاں, پیشنٹس کی ہسٹری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. نیگلیجنس وہاں آتی ہے جہاں پیشنٹ اپنی پراپر ہسٹری نہیں دیتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہائڈ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ڈائبٹیز ہے, ایستھما ہے, کوئی اور کوموربیڈیٹیز ہیں, کوئی مسئلے ہیں, وہ نہیں بتاتے, اوبویسلی ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا, اور وہ جب میڈیسنس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس پیشنٹ میں یہ میڈیسن دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. اگر پیشنٹ اپنی ہسٹری صحیح بتا دے, یا اس کی جو فیملی ہوتی ہے وہ اپنی ہسٹری صحیح بتا دے, تو یہاں پر یہ لاپرواہی ہونے کے یا نیگلیجنس کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو, جہاں تک آپ نے بات کی کہ اسٹاف کی غلطی ہوتی ہے یا ڈاکٹر کی غلطی ہوتی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہے گا کہ اس کا پیشنٹ خراب ہو, ڈاکٹر کا نام خراب ہو یا ہاسپٹل کا نام خراب ہو. کوئی ایسا نہیں کرتا ہے. ہاں, کہیں پر کوئی مسٹیک ہو جائے وہ الگ بات ہوتی ہے, لیکن جہاں OT کا تعلق ہوتا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک پلیس ہوتی ہے, ایک انفراسٹرکچر تیار کرتا ہے ایک ہاسپٹل. ٹھیک ہے, جہاں پہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس کی مشینریز دیکھی جاتی ہیں, جو اینستھیزیا مشین ہوتی ہے ہماری, OT ٹیبل ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جو SOPs ہوتے ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں آپ اسٹینڈرڈ پروٹوکالس فالو نہیں کرتے نا, وہاں پر نیگلیجنس ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن ہم لوگ اپنے سیٹ اپ میں یا جو اچھے ہاسپٹلس ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے اسٹینڈرڈ پروٹوکالس جو ہیں وہ فالو کریں, اور جو اسٹاف ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں تاکہ کوئی نیگلیجنس کا معاملہ ہی نہ ہو. صحیح, بالکل. اچھا, ڈاکٹر وقاص بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اب ڈاکٹر عائشہ نے جو بات کی نا, ڈاکٹر عائشہ نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو کنسرن فارم ہے ظاہر ہے یہ بھروا تو لیا جاتا ہے, لیکن اب اگر جو پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں, اس کی فیملی ہے یا خود پیشنٹ ہے, اگر وہ ہسٹری غلط دے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ بھی ایک سوال ہے. پھر اگر وہ صحیح سے نہیں بتا رہے ہیں اپنے بارے میں, اور پھر اگر جیسے کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے, کسی کا اس سے پہلے بھی آپریٹ ہوا ہوا ہے, کسی کا کوئی اور بھی ایشو ہے, تو ہسٹری صحیح دینا نا آپ کے علاج کو صحیح طرف لے کر جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ نے ہسٹری نہیں صحیح دی ہوئی لیکن ڈاکٹر نے آپ سے یہ فارم فل کروا لیا ہے, تو اس فارم کی اہمیت کب ہوتی ہے, کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور یہ فارم جو ہے لوگوں کے, خود اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس فارم کی ضرورت پڑے, اللہ نہ کرے کہ کسی ڈاکٹر کو جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے, دونوں طرف ہی خیر رہے, لیکن اگر کسی پیشنٹ کو پرابلم ہو جاتا ہے تو اس فارم کی اہمیت کب بڑھ جاتی ہے, اور یہ فارم کے اندر جو کلاز ہیں وہ کب یوز ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر وقاص آپ ساتھ بیٹھے ہیں, پھر اس کے بعد میں پوچھوں گی کہ لا کیا کہتا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس حوالے سے. اچھا, تھینک یو صبا فار انوائٹنگ می. دیکھیں میں کچھ چیزیں ایڈ آن کروں گا, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا, کافی اچھی چیزیں بتائی. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے نا میڈیکل ایتھکس کو سمجھنا ہوگا. جیسے ایک ڈاکٹر جو MBBS کرتا ہے, جو جس ڈیوریشن سے وہ گزرتا ہے, تو اس کو تھرو آؤٹ دا جرنی اس کو میڈیکل ایتھکس سکھائی جاتی ہے. میڈیکل ایتھکس 4 چیزوں پہ بیس کرتی ہے. فرسٹ از آٹونومی. آٹونومی کیا ہے کہ پیشنٹ کا رائٹ ہے کہ اس کو کیا ٹریٹمنٹ ملے. سیکنڈ از بینیفیشنس نا, پیشنٹ
का जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो उसके बेनिफिट्स के लिए हो, थर्ड इज ऑटोनॉमी बेनिफिशंस, और थर्ड होता है नॉन मेलिफिशंस के पेशेंट को हम हार्म करने के लिए इसको ट्रीटमेंट नहीं करते, एंड फोर्थ इज जस्टिस कि पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट हो वो जस्टिस के तौर पे हो। तो अगर हम एथिकल ग्राउंड्स में देखें तो कोई भी डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा किसी पेशेंट के साथ खराबी हो। तो ये 4 पिलर्स हैं एथिक्स के ना, इसी पे पूरे हमारी। डॉक्टर विकास हम भी यही कह रहे हैं कि जाहिर है हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि वो इंटेंशनली किसी का भी कोई केस ख़राब करे, सर्जरी ख़राब करे, ऑपरेट ख़राब करे, लेकिन इन केस अगर कभी ऐसी नेग्लिजेंस किसी से हो जाती है तो जो पेशेंट के घर वाले हैं उसके क्या राइट्स हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आप तो पहले ये एक तरह का क्लीन चिट उनसे साइन करवा लेते हैं कि जी जो भी जिम्मेदार है, जो भी कुछ होगा वो आप जाने, आपका पेशेंट जाने। देखिए ये जो कंसेंट फॉर्म है इसका जो एक्चुअल नेम है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। मतलब आपको ईच एंड एवरीथिंग पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी जाती है, ड्रॉबैक्स, प्रॉस एंड कॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दी जाती है कि देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो एलर्जिक होते हैं कुछ ड्रग से, अगर वो हिस्ट्री में बताएंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है देयर इज अ चांस कि वो चीज़ हो जाए। फिर जो हमारे पास रेशो होता है ना वो 1 in 10,000 होता है कि अगर हम 10,000 लोगों का इलाज कर रहे हैं तो किसी एक को ये पॉसिबिलिटी है। अब वो डॉक्टर को नहीं पता होता, ठीक है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी इस तरह की होती है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं उससे बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाते हैं, या कुछ सर्जिकल जैसे जनरल एनेस्थीसिया में कुछ सर्जरीज होती हैं तो प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, तो उसमें कुछ पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इंटरनल बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ऑपरेट जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, एडिमा हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम बात करें इस फॉर्म की, ये फॉर्म आपके काम कब आ सकता है? वैसे अल्लाह ना करे किसी को इस फॉर्म की ज़रूरत पड़े, ये फॉर्म आपके काम जब आ सकता है जब आप डॉक्टर के पास गए हों, फिर आपने डॉक्टर को अपने जो पेशेंट है उसको चेक कराया हो, उसकी प्रॉपर सही हिस्ट्री दी हो, एक एक चीज़ उसके बारे में बिल्कुल आपने ठीक बताई हो, उसके बाद डॉक्टर ने अगर उसको सर्जरी प्रिस्क्राइब की है, सर्जरी या ऑपरेट की डेट दी है। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना ये भी होता है कि ख़वातीन अपनी एज भी कम लिखवा रही होती हैं, मर्द हज़रात का भी यही है। भाई आपने जब डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाते तो आपने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री ठीक से देनी है, अपने डॉक्टर की बात सुननी है। अगर वो आपको कहता है कि जी ये लाइफ थ्रेटनिंग है सर्जरी तो ऑल्टरनेट प्लान पूछिए, सर्जरी नेसेसरी है तो पूछिए। अगर आप अपने साइड से ठीक हैं तो ये फॉर्म आपके काम कैसे आ सकता है, इस पर लॉ क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए सैयद मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये कैसे फॉर्म काम आता है और इसकी क्या कानूनी हैसियत क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। जी जी। पोजीशन ये है कि ये जो फॉर्म जिसके ऊपर आज डिबेट की जा रही है इट इज़ कॉल्ड अ कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म मोस्टली जिस वक्त इमरजेंसी में पेशेंट्स लाए जाते हैं या जिनकी सिविरिटी होती है उस वक्त ये साइन किया जाता है, अदरवाइज जनरल ओपीडी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कंसेंट फॉर्म का मतलब ये है कि देखिए जो मेडिकल का प्रोफेशन है, पर्टिकुलर जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को यहाँ मसीहा कहा जाता है। तो मसीहा का काम यही है कि वो जान बचाता है, जान बचाने के लिए अपनी पूरी एबिलिटीज़ को बरूए कार लाता है और ही डज द सेम कि किसी भी पेशेंट के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो किया जा सकता है किया जाए। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है? होता ये है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन बिटवीन द पेशेंट एंड अ डॉक्टर। डॉक्टर अपनी हतल वसा कोशिश करने के बावजूद अगर पेशेंट नहीं बचता, खुदा न खास्ता, या उसको मल्टीपल और डिजीज़ हैं जिसको बाद में डिस्क्लोजर होता है, तो ऐसी सूरत में जो डॉक्टर उसको ऑपरेट कर रहा है, जिस पर्पज़ के लिए वो आया था पेशेंट, और उसकी मल्टीपल डिजीज़ और निकल आई हैं, तो एटलीस्ट टू दिस एक्सटेंट ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जो हम कर रहे हैं वो लाइफ सेविंग होगा, पेशेंट की बेहतरी के लिए होगा, बट गॉड फॉरबिड अगर कोई इसके अगेंस्ट हो जाता है तो एटलीस्ट इम्यूनिटी और लिबर्टी डॉक्टर को मिलनी चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि हर केस में पेशेंट या उनकी फैमिली के लिए कोई ऐसी क्लॉज नहीं डाली गई। देखिए डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट जब अगर खुदा न खास्ता, मैं ज़ाती तौर पे बीइंग लॉयर ये समझता हूँ कि कोई भी डॉक्टर मेडिकल रिलेटेड फील्ड से कुछ जानबूझकर कोई नेग्लिजेंस नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ अ हाईली प्रोफेशनल फील्ड। तो कोई भी प्रोफेशनल अपनी रेपुटेशन को स्टेक पे नहीं लगाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसके लिए फिर आपका लॉ कम्स इनटू मोशन, तो उसमें प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो क्या नाम है प्रोविजन ऑफ लॉज हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। तो पेशेंट के राइट्स भी उतनी प्रोटेक्टेड हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्यूनिटी इज गिवन टू द डॉक्टर्स। सही, बिल्कुल। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब हम कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें पेशेंट को, उसके अटेंडेंट को बिठा के पहले काउंसलिंग करते हैं कि जो भी सर्जिकल प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं उसका प्रोसीजर
प्रोसीजर क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम साइन कराते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई पेशेंट ऑलरेडी हाई रिस्क है, जिसके साथ कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं या होने के चांसेस हैं, तो हम उसमें हाई रिस्क कंसेंट साइन करवाते हैं। आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी इंटेंशनली किसी भी पेशेंट के साथ बुरा करना नहीं चाहता, मगर जब ये कंसर्न फॉर्म हमारे पास है और डॉक्टर्स इसको साइन ही करा रहे हैं, तो फिर आप ये कहना चाह रही हैं कि इसकी उतनी अहमियत नहीं है? ये जस्ट बहुत अहमियत है सबा, नहीं, कंसेंट फॉर्म की बहुत अहमियत है, क्योंकि देखें ये कंसेंट फॉर्म एक डॉक्टर को, एक हॉस्पिटल को, स्टाफ को भी बचा रहा होता है। इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं। अगर आप देखें पेशेंट का नाम, उसकी डिटेल, पूरा बायोग्राफिक डेटा उसमें लिखा होता है, उसका हॉस्पिटल नंबर लिखा होता है, और क्या सर्जिकल प्रोसीजर या प्रोसीजर्स के ऊपर करना है उस पर वो मेंशन होता है, उसमें एनेस्थीसिया के बारे में मेंशन होता है। मैं आपकी बात से बहुत मुत्तफिक हूँ। डॉक्टर वकास, अगर नेग्लिजेंस हो जाए किसी डॉक्टर से तो क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, पहले तो हम डॉक्टर्स और स्टाफ की मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट फॉर द पेशेंट। ठीक है, इन केस अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाती है तो सबसे पहले हम फैमिली को कंसर्न में लेते हैं, क्योंकि पेशेंट इटसेल्फ वो तो बेहोशी हालत में होता है ना, तो हम सबसे पहले पेशेंट की जो फैमिली होती है, अल्टीमेट फैमिली, हम उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भाई दिस हैपेंड टू योर पेशेंट। अब हम उसको उसके जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बाद जो कुछ हो सकता है वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आई सर्जरी थी, जिसमें ऑब्वियस है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, जाहिर है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसको किसी एनेस्थीसिया से कोई एलर्जी हो गई, तो हमने फौरन फैमिली को कंसेंट दे के फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके उसको हमने गाइड करना है कि ये पेशेंट पोस्ट प्रोसीजर आईसीयू की तरफ या वेंटिलेटर की तरफ जा सकता है, जो कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही है, पेशेंट के बेनिफिट के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अगर जो हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं करी, डॉक्टर्स के रूप में जो क्वैक्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो जब इस तरह के ऑपरेट होते हैं और उनके साथ में जब ये नेग्लिजेंस हो जाती है और वो ये पेशेंट के साथ करते हैं, उनके लिए क्या है कानून? देखिए, अगर तो एक प्रोफेशनल नहीं है, एथोराइज नहीं है, इम्पावर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो कोई एक्ट कर रहा है तो वो तो इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। तो उस ऑफेंस के लिए तो उसको जितनी भी सजा दी जाए या जितने भी लॉ इम्प्लीकेट किए जा सकता है जिसके अंदर, उसको करना चाहिए, इसलिए कि वो ही इज पोजिंग हिमसेल्फ एज ए प्रोफेशनल, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं है। तो उसके ऊपर जो इम्यूनिटी एक प्रोफेशनल को मिल सकती है, जो मेडिकल डॉक्टर को, जैसा आपने कंसेंट फॉर्म का कहा, तो ये तो उनके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं पीएमडीसी से, पीएमसी से। लेकिन अगर एक क्वैक है जो डॉक्टरी से जिसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, जिसने एक्सपीरियंस बेस पे कर ली, तो ये उसके ऊपर तो अदरवाइज एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट क्वालिफाइड ऑफिसर। तो इसलिए उसके ऊपर तो जितने और पीनल क्लॉजेस आते हैं, जितने ऑफेंसेस हैं, चूंकि ये एक मिसकंडक्ट भी है, तो ये इस कंडक्ट के ऊपर भी उसके, चूंकि ही इज नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस एक्ट एंड ही इज डूइंग दैट, तो उसके ऊपर तो वो ऑफेंस भी आ जाएगा, उसकी सजा भी मिलनी चाहिए, और प्लस जो प्रोफेशनल फील्ड में उसने हाथ डाला है तो उसके ऊपर भी सजा, उसकी तो मुख्तलिफ सजाएं हैं और उसकी भी मुख्तलिफ सजाएं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इंटेंशनली किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, वो 100% अपनी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, और जो स्टाफ है वो भी पूरा कोऑपरेट करता है। और ये जो फॉर्म है ये इसलिए है कि वो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, वो MBBS हैं, वो FCPS हैं, वो USMLE से हैं, और उनकी जो स्पेशलिटी है वो उसके अकॉर्डिंगली वो ये कंसेंट फॉर्म देते हैं। और इसका मतलब जो है, जो हम आपसे बात करना चाह रहे थे, जो हम अपने डॉक्टर से पूछ रहे थे, जो उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि ये क्लीन चिट नहीं है, ये जस्ट फॉर दी सेक कि इससे पहले, जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा, कि पेशेंट की काउंसलिंग कर दी जाती है, पेशेंट के घर वालों को बता दिया जाता है। अब जब अब 90% या 70% काउंसलिंग हो गई, या 70% या 80% लोग तैयार हैं कि हाँ जी ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दिस, तो उसके बाद जो है एज सच कोई भी डॉक्टर नेग्लिजेंस नहीं करता। नेग्लिजेंस जो करते हैं वो क्वैक्स करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो क्वैक्स के साथ होती है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। डॉक्टर वकास, डॉक्टर आयशा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट होते हैं जो किडनी का ऑपरेट कराने जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल्स में वो जाते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं कहते जी किडनी ऑपरेट थी, प्रॉब्लम हो गई। क्या कई ऐसे मशहूर स्टार्स भी हैं जिनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि जी पाकिस्तान में तो ट्रांसप्लांट उस चीज़ का होता नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता, दीगर नहीं होते, लेकिन वो पता नहीं कौन कौन से शुमाली इलाकों में जाते हैं, वहाँ से ट्रांसप्लांट कराते हैं, फिर वो डॉक्टर भी फरार हो जाते हैं और वो कहते हैं जी देखिए नेग्लिजेंस हो गई। वो क्वैक्स होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ये फ़र्क समझना होगा कि डॉक्टर कौन है, क्वैक कौन है,
آپ جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اگر وہ رجسٹرڈ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے تو اگر وہ آپ کو یہ فارم دیتا ہے اور وہ آپریٹ کرنے جا رہا ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کو بھی اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اب ڈاکٹر وقاص سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی کویک ہے, کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی پروفیشنل ڈاکٹر ہے, کیونکہ جو ڈاکٹر کے بھیس میں کویکس بیٹھے ہوئے وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں عائشہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں آپ. صحیح, ٹھیک ہے, آپ مشورہ کر کے جائیں, جو آلریڈی فیمس لوگ ہیں ان کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے, تو آپ جو رینون گورنمنٹ ہاسپٹل ہے جیسے جے پی ایم سی ہے, سول ہاسپٹل ہے, یہ رینون ہاسپٹل ہے, یہ آپ کو اون کرتا ہے. اور یہاں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ سب کالج سے پڑھ کے ہی آ رہے ہیں, ہاؤس جاب کے ہیں, یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نان ٹرینڈ ہے. جی جی جی, ہمارے لیے جو ہے نا, ہم ہاؤس جاب میں بھی نا ایک انیشیل جو ان کا پروویژنل لائسنس ہوتا ہے اس کو لے کے ہاؤس جاب الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان ہاسپٹل میں جو بھی ڈاکٹرز ہیں لائسنسڈ ہیں, ویل گروم ہے, تو ان سے آپ اپنا آپریشن کروائیں, ان سے جو بھی پروسیجر ہے وہ کروائیں, کیونکہ جو بھی جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے گیٹ سب کے لیے اوپن ہے. ہم منع تو نہیں کرتے کسی کو کہ بھئی آپ نہیں آؤ ہمارے پاس. تو اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے, گو فار دا گورنمنٹ ہاسپٹلز, جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کون سے اچھے ہاسپٹلز ہیں. تو ایسے تو نہیں جنہوں نے صرف ایک بزنس بنایا ہوا ہے ہیلتھ کو. تو یہ بہت اچھا کہ آپ اپنا ہوم ورک کر کے جاؤ, مشورہ کرو, آلریڈی جو ٹریٹڈ لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کے ساتھ کیسا ہوا. اور ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اس کا ایٹیٹیوڈ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ باقی ایم بی بی ایس ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر عائشہ آپ اس بارے میں کچھ بتائیں, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ پروفیشنل کلینکس کو چھوڑ کے جو ہے وہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں جو ان کو گھر کی ریمیڈیز, گھر کے مشورے دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی دیکھا, ہمارے یہاں جو فیمیل کا جو حالات ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ ڈاکٹرز کو چھوڑ کے وہ دائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں, دائیوں کے پاس چلی جاتے ہیں. اور سوری میں یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کچھ سو کالڈ لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ الٹرا ساؤنڈ بھی خواتین کے کر کے دے رہے ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہی بنے ہوتے ہیں. اب جب وہاں سے کوئی پرابلم آتی ہے, ہاں ڈیلیوریز بھی کرا رہی تھی, اب جب وہاں سے کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ خواتین کہتی ہیں فلاں ڈاکٹر نے ہمارا کیس خراب کر دیا یا فلاں ڈاکٹر کے ساتھ یہ, وہ پہلے پتہ تو کر لیں کہ وہ ایکچوئل میں کون ہے. بالکل دیکھیں جو اسٹینڈرڈ ہاسپٹلس ہوتے ہیں نا, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو, آپ ان کو پتہ کر کے جائیے کہ کون سے ہاسپٹلس آپ کے ریکگنائزڈ ہیں, جو اسٹینڈرڈ ہاسپٹلس ہوں گے, ڈاکٹرس ہوں گے. ہمارے پاس ایک آتا ہے WHO سرجیکل سیفٹی چیک لسٹ, وہ ہر اسٹینڈرڈ ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہے, جس کو ہم ٹک کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی پری آپریٹو اسیسمنٹ کیا ہونی چاہیے, اس کے پری آپریٹو ٹیسٹ کیا ہونے چاہیے, امیجز کیا ہونی چاہیے, اور اینستھیزیا فٹنس اس کا ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ اس چیک لسٹ میں سارا کچھ ڈیفائن کیا ہوتا ہے جو WHO نے ریکگنائز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پوسٹ آپریٹو اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. جب آپ کسی کوالیفائڈ ہاسپٹل میں جائیں گے, کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے, تو وہ سارے پروٹوکولز کو فالو کرتا ہے, جسے اسٹینڈرڈ پروٹوکولز کہا جاتا ہے, جس کے بعد آپ کے پاس نیگلیجنس کے چانسز بہت منیمل رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کسی کویک کے پاس جاتے ہیں, کسی بھی ایسے کلینک پہ جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, تو آبویسلی وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرے گا. وہ تو صرف ایک منی میکنگ بزنس کر رہے ہیں, اور آپ کو جو وہ ٹریٹ کر دیں گے جیسے بھی کر کے, اس کے بعد پیشنٹ جانے اور بس اس کی فیملی جانے. صحیح. اور ایسے بہت سارے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیشنٹ ہیں ان کے گھر والے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ہاسپٹل میں پرابلم ہو رہی ہے, تو پہلے ضرور چیک کیا کریں کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. یہ توڑ پھوڑ, یہ احتجاج, یہ ایگریشن جو ہے کیا ریئل ڈاکٹرز کے لیے ہے. صاحبہ میں آپ کی پروگرام کے تھرو ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کویکس موجود ہیں ڈاکٹرز, اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ہر کوئی آج کل نا وکیل بھی بنا ہوا ہے اور جج بھی بنا ہوا ہے. ہمارے پاس ابھی پچھلے دنوں ہاسپٹل میں ایک کیس ایسا آیا کہ پیشنٹ کو ایک انجیکشن ایڈوائز کیا گیا, ٹھیک ہے, وہ انجیکشن اس کو دوسری کمپنی کا ملا, انجیکشن سیم تھا. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں انجیکشن کو, لیکن ابھی جو ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. صبح کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. پہلے تمام ڈاکٹر صاحبان کو سلام, اور میں الحمدللہ ہمارے ملک میں بہترین ڈاکٹرز ہیں اور ٹرانسپلانٹ کام بہترین ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس چیز پہ آپ ڈسکس کریں, میں ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو یہ بات ہی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ کویکس کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ ثابت کر دوں گا, اور یہ کہیں ایسے کیسز ہوئے ہمارے نارتھ نازم آباد میں بھی ایسے کیسز ہوئے جس میں کوالیفائڈ ڈاکٹر انوالو تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس جو اتھارٹی آپ کے پاس, کون سی اتھارٹی اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اگر ایک شخص اگر چلے کویک بھی ہے, اگر اخبار میں اشتہار دے رہا ہے اور کھلے عام وہ ایڈورٹیزمنٹ دکھا رہا ہے, تو اس کو چیک کرنے والی باڈی کا ہے.
क्या वो उससे प्राइस लेके या उनसे पैसे लेके वो उसको अप्रूव कर देती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना, एक बंदे ने सर्टिफिकेट लगाया हुआ, एक बंदे ने यहाँ तो आपको पता है आपके टीवी में जजों की जारी डिग्री बन जाती है तो लोगों की बन जाती है। जी बिल्कुल याया, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है उसका जवाब हम अपने पैनलिस्ट से लेते हैं। इसी हवाले से, इसी रेफरेंस पे जो है वो आयशा वो बात करी थी कि उन्होंने किसी और कंपनी का इंजेक्शन लगवाया, अथॉरिटी कहाँ है, कौन अप्रूव करता है, क्या होता है, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक की बात। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं हम कि जो क्वैक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे पता चले, और आपने अपने इलाज के लिए क्वैक्स के पास बिल्कुल नहीं जाना। नेग्लिजेंस जो होती है, अभी जो हमारे कॉलर थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जी जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी नेग्लिजेंस हो जाती है एंड ऑल दैट, अथॉरिटी कहाँ है इस हवाले से। लेकिन उससे पहले डॉक्टर आयशा जो है एक बहुत ज़बरदस्त ऐसा इंसिडेंट सुनाने जा रही हैं, ऐसी बात बताने जा रही हैं जिससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी होगी। पहले आप इसका जिक्र करें, फिर उनके सवालों के जवाब। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूँगी कि एक पेशेंट को जब इंजेक्शन एडवाइस किया गया तो उसको इंजेक्शन तो मिला, लेकिन वो कंपनी डिफरेंट थी, सिर्फ नाम डिफरेंट था, लेकिन फार्मूला सेम था। पर उसके साथ जो अटेंडेंट थे उन्होंने उसकी तस्वीरें खींचना शुरू कर दी और डॉक्टर को जो है वो परेशान करना शुरू कर दिया कि आप कोई और इंजेक्शन लगा रहे हैं मेरी मिसेस को, तो मैं तो वकील हूँ, मैं सिटी कोर्ट का वकील हूँ, मैं इस तरह से कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। उनको हमने समझाया कि सिर्फ कंपनी का नाम डिफरेंट है, फार्मूला इज सेम, डॉक्टर आपको क्वालिफाइड डॉक्टर ने एडवाइस किया है, लेकिन उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर जब इनकी मिसेस से हमने इंक्वायर किया, उनको समझाया, तो पता चला कि वो जो अपने आप को वकील बता रहे थे साहब, वो कहीं किसी कंपनी के जो वो ड्राइवर थे। तो सोशल मीडिया के थ्रू ना अब हर किसी ने ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट गुड। तो आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। हो सकता है डॉक्टर ने आपके लिए अच्छा ही सोचा हुआ है और अच्छा ही आपको गाइड करते हैं। सही, बिल्कुल जी। डॉक्टर वकास, अच्छा, जो कॉलर का हमारा सवाल था बहुत अच्छा और लीगल क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जैसे हर चीज़ की गवर्निंग बॉडी होती है, तो हेल्थ की भी गवर्निंग बॉडी है। कराची या सिंध की बात करें तो यहाँ पे सिंध हेल्थ केयर कमीशन है जो कि कंटिन्यूसली रेगुलेट कर रहा होता है। फिर हमारा PMDC है, HEC है, और ये सारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो कि डॉक्टर्स को टाइमली, और हमारा जो लाइसेंस होता है ना वो लाइफ टाइम नहीं होता। एक जो लाइसेंस होता है डॉक्टर का वो एक टाइम बेस्ड होता है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। FCPS भी देखा जाए ना, अगर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है डॉक्टर्स की, उसका भी क्राइटेरिया है कि आप फेलो बनते हो, फिर आप कंसल्टेंट बनते हो, सुपरवाइजर बनते हो, हर जगह का क्राइटेरिया है। कोई आपको ऐसी एक दिन में डिग्री नहीं दे देता कि आप जाओ आज से सर्जरीज करना शुरू कर दो। एंड इवन द मोस्ट जो सीनियर होते हैं वो भी किसी के अंडर होते हैं, वो भी किसी प्रोफेसर के अंडर होते हैं। तो ये पूरी एक गवर्निंग बॉडी होती है, पूरा इसमें चेक एंड बैलेंस होता है, ईच एंड एवरीथिंग देखी जाती है। बात सारी वही है कि अगर आप प्रोफेशनल के पास जाओगे आपको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिलेगी, अगर आप कोई के पास जाओगे तो आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगी वो उससे हमारी कम्युनिटी खराब होती है। जो सवाल कर रहे थे ना वो सीनियर डॉक्टर के हवाले से कर रहे थे कि भाई बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सीनियर डॉक्टर जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं नेग्लिजेंस में, कि कोई नेग्लिजेंस हो गई या कुछ हो गई। तो इसका जवाब मैं भी थोड़ा सा इस तरह से देना चाहूँगी कि कोताही गलती तो किसी से भी हो सकती है। मतलब एक बात ऐड करना चाहूँगी अगर आप अलाउ करें। मैं ये नहीं कह रही ग्लोबल डेटा, अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल डेटा, अराउंड 134 मिलियन जो है ना वो हेल्थ केयर की तरफ से कुछ नेग्लिजेंस होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं होती हैं। और जिसमें से अराउंड 2.6 मिलियन 26 लाख पेशेंट जो है ना उनकी डेथ भी होती है। लेकिन बाहर के कंट्रीज में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक जो है वो प्रोटोकॉल होता है, उसमें सारा चेक एंड बैलेंस होता है। वो लोग क्या करते हैं कि जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको जो है वो रेक्टिफाई करके उनके इंसिडेंट्स को कम करते हैं। अगर हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की नेग्लिजेंस किसी से हो जाती है तो इसके लिए हमारे पास एक ऑडिट सिस्टम होता है जिसमें एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें देखते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन हुई है, क्यों हुई है, इसका रीज़न क्या है, उसको सॉर्ट आउट हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद 3 to 6 मंथ्स के बाद ना दोबारा उसको हम एक री ऑडिट करते हैं कि हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया या नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि अब जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि भाई ये कंसर्न फॉर्म भरवा लेते हैं या सारा कुछ कर लेते हैं, तो अब बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि नहीं इसके बाद भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है और पेशेंट के जो घर वाले हैं उनको रिजर्वेशंस होते हैं, उनको लगता है नहीं ये तो नेग्लिजेंस से हुआ है, डॉक्टर की नेग्लिजेंस से हुआ है, हो सकते हैं डॉक्टर भी जो है वो गलती कर सकता है, उससे भी कोताही हो सकती है। तो उसके लिए फिर इनका एक पूरा ऑडिट का निज़ाम है जो कि बैठता है और उस हवाले से फिर वो इंक्वायरी की जाती है और फिर इंक्वायरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट्स की फैमिली है उनके राइट्स नहीं है, मगर बात सारी है कि आपने जिस डॉक्टर को चूज़ किया है, आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक तो वो डेफिनेटली प्रोफेशनल होना चाहिए। सेकंड, आप जब उसको हिस्ट्री बता रहे हैं, आप जब उसको पेशेंट के बारे में बता रहे हैं, तो आपने उसको जो हिस्ट्री देनी है
وہ ایکوریٹ دینی ہے, اس سے جو ہے بہت سارے آپ کے مسئلے جو ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں. اچھا یہ مشتاق صاحب, اب بات ہو رہی تھی, انہوں نے پوچھا تھا اتھارٹیز کے حوالے سے, وہ میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ قانون کی روشنی میں بتائیں کہ کیا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں سندھ میں جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2013 کا, اس میں ڈاکٹرز کی رسپانسبلٹیز اور ان کی امیونٹیز بھی دی ہوئی ہیں. ایک اتھارٹی جو پروونشل لیول پہ کام کر رہی ہے, دس از کالڈ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2013 کا ہے, اور اس کے اندر ڈاکٹرز کے اوپر رسپانسبلٹی جو ہیلڈ کی جاتی ہیں, اگر کسی پیشنٹ کو کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے, اس لا میں پرووائڈیڈ ہے کہ ایک بورڈ بنے گا, آپ کمپلینٹ لانچ کریں گے, اس بورڈ کے پاس جائے گا کیس, وہ ڈاکٹر کو بھی کال کریں گے اور اس کے بعد اپنا ڈیسیشن دیں گے. تو ہیلتھ کیئر کمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں ڈاکٹر از فاؤنڈ نیگلیجنٹ, ایون ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, اس کو ریووک بھی کیا جا سکتا ہے, اور ان کے اوپر پینلٹی بھی لگائی جاتی ہے جو لا میں لکھی ہے وہ 10 ملین تک کی لکھی ہوئی ہے. اچھا, ایک ڈاکٹر کے اوپر اگر ہی از فاؤنڈ ٹو بی پروفیشنلی نیگلیجنٹ وائل کنڈکٹنگ دا کیس آف اینی پیشنٹ. لیکن اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اتھارٹیز ہیں اور اس کے اوپر ریڈریسل بھی ہے, پیشنٹ کے پاس ان کے رائٹس بھی پروٹیکٹڈ ہیں. ایون ادروائز اگر یہ اتھارٹی ہے, پھر فیڈرل لیول پہ ہے, پاکستان میڈیکل کاؤنسل ہے, PMDC ہے, ان کے اپنے لاز ہیں, ان کے رولز ہیں, ان کے تحت بھی ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر کو جو امیونٹی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ گڈ فیتھ میں آپ نے کام کیا یا نہیں. اگر کوئی ڈاکٹر کوالیفائڈ بھی ہے, لیکن ہم نے کئی ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہیں کہ وہ پیشنٹ گئے, ان کے گردے کاٹ کے نکال لیے, وہ بھی بیچنا شروع کر دیے, وہ کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں, بٹ اٹ از اے کرمنل ایکٹ. اس کے اوپر ایک تو انہوں نے پروفیشنل مس کانڈکٹ کیا, وہ انٹینشنلی ہے نا, کہ وہ پتہ ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے. تو وہ جو اس طرح کے جو حرکتیں ہیں, یہ جو ہے اس کے اوپر قانون پھر پاکستان پینل کوڈ کی پروویژنز وہ بھی اپلیکیبل ہو جاتی ہیں, اس کے تحت بھی ان کو سزا ملتی ہے. اور سر جو اوٹی سٹاف ہوتا ہے ان سے بھی بہت کبھی کبھی نیگلیجنس ہو جاتی ہے, ان کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے, یا کوئی اور ایشوز ہیں, یا اور کوئی پرابلم ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ جو بھی رجسٹرڈ ہاسپٹلس ہیں جو کہ ریکویزٹس ہیں اور اپنے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں, وہ کبھی بھی انٹرینڈ یا انیکسپیرینس لوگوں کو نہیں ہائر کرتے, وہ کوالیفائڈ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. اور اس میں 100 میں سے کوئی 1% 2% ایسے چانس کبھی نکل آئیں کہ نیگلیجنس, وہ تو ہیومن ایرر ہے, وہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو میرا ذاتی مشورہ تو یہی ہے ہر پیشنٹ کو کہ آپ جائیں اور آپ رجسٹرڈ ہاسپٹلس, کوالیفائڈ ڈاکٹرز, ان کو دیکھیں. ایٹ لیسٹ اتنا سینس آف ڈیولپ ہو گیا لوگوں میں کہ بھئی آپ جو کیکریز ہیں ان سے بچیں, آپ گلی محلوں کے جو کلینکس ہیں ان سے بچیں جس میں ڈاکٹر نہیں, اس میں عام نرسز بیٹھے ہوتے ہیں, ایون سٹاف بیٹھا ہوتا ہے, وہی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب تھوڑی سی لوگوں میں اویئرنیس آ بھی گئی ہے, اور آنی مزید چاہیے آپ کے شو کے توسط سے کہ آپ ہاسپٹلس کا رخ کیجئے. وہاں پہ بائی آل مینز جو رجسٹرڈ ہاسپٹل ہیں, چونکہ PMDC سے رجسٹرڈ ہیں, پاکستان میڈیکل کاؤنسل سے ہیں, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جو ریکویزٹس ہیں, ان کو رولز کو فالو کرتے ہوئے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی پروفیشنل نیگلیجنٹ لوگوں کو نہیں رکھیں گے, نہ ہی انکمپیٹنٹ لوگوں کو رکھیں گے, نہ ہی انکوالیفائڈ لوگوں کو رکھیں گے. تو وہاں سے رجسٹرڈ ہاسپٹل میں جائیں, رجسٹرڈ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. اب تو بات کر رہے ہیں ہم آپ کی صحت کی حفاظت کی, بات کر رہے ہیں کہ جو کنسرن فارم ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے, اور اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن بھی کیا, آپ کو بریفلی ڈسکرائب بھی کیا. ڈاکٹر عائشہ جو ہے وہ اوٹی سٹاف کے بارے میں جو ہے ہمیں کچھ ڈسکرائب کرنے لگی ہیں, بتانے لگی ہیں. جی صبا, آپ نے جو بات کی کہ کچھ اوٹی سٹاف ہیں ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن دیکھیں ہمارے وکیل صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو اچھے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ہاسپٹلز ہوتے ہیں نا, وہ ٹرینڈ سٹاف کو رکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ان کی ساری ڈگریز یا سرٹیفکیٹس ہیں وہ چیک کیا جاتا ہے, ان کا ایکسپیرینس, ان کی کوالیفیکیشن, ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا اسٹینڈرڈ ہاسپٹلز ہوتے ہیں, ان میں ہمارے پاس ایک ٹیچنگ اور ٹریننگ ماڈیولز ہوتے ہیں ہمارے جونیئر اسٹاف کے لیے, اوٹی ٹیکنیشین کے لیے, اسٹاف کے لیے, ایون جونیئر ڈاکٹرز کے لیے, جنہیں ہم ڈرل کہتے ہیں. میڈیکل ڈرل ہم انہیں کرائی جاتی ہیں تاکہ جس میں وہ پریکٹس کر سکیں, ریہرسل کر سکیں, کوئی بھی چیز ہو. ایون اگر کوئی لیبر روم کی اسٹاف بھی ہوگی نا, تو اسے وہ لیبر روم کی ٹریننگ پراپر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح سے آپریشن تھیٹر کے اسٹاف بھی سارے ٹرینڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو اور اس کے علاوہ جو آپریشن تھیٹر ہوتا ہے نا, اس پہ ہمارے پاس ایک بورڈ موجود ہوتا ہے جسے وائٹ بورڈ کہتے ہیں, اس پہ ساری انٹری ہوتی ہیں. اگر آپ نے کوئی انسٹرومنٹ یوز کیا ہے, کوئی سویب یوز کیے ہیں, کوئی گاز پیس ہیں, نیڈلز ہیں, تو وہ سب کی باقاعدہ انٹری ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے جو ہے وہ یوز کیے ہیں. اور جب بھی ہم کسی پیشنٹ کی سرجری کرتے ہیں تو بیفور اوپننگ اور
اور بیفور کلوزنگ ہم اس کی وہ کاؤنٹنگ پوری کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جو بھی انسٹرومنٹس یوز کیے ہیں, کوئی ایکسٹرا گاز پیس بھی اگر ہم نے نکالا ہے اس کی انٹری ہوتی ہے اور آخر میں اس کی کاؤنٹنگ کمپلیٹ کی جاتی ہے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی سویب ہے, کوئی نیڈل ہے, کوئی چیز اندر رہ نہ جائے. تو یہ ہمیشہ اسٹینڈرڈ پروٹوکولز جو ہے وہ فالو کیے جاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ کسی غلطی سے بچ سکیں. اچھا, اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک تو اب سب کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ لوگ ہر چیز اپنا جو بھی کنسرن ہے وہ گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کس لیے ہے, یہ چیز کس لیے ہے. اتنا پیشنٹ کے ساتھ جو لوگ موجود ہوتے ہیں نا, وہ یہ بھی دیکھا کریں کہ اگر ان کا پیشنٹ ایڈمٹ ہے, اس کو کوئی ڈرپ لگا رہے ہیں, کچھ لگا رہے ہیں, تو بھئی ڈرپ پہ جو لکھا ہوا ہے نام وہ آپ گوگل کر لیں, مطلب آپ پڑھ لیں کہ وہ کس لیے ہے. اب تو بہت زیادہ آسانی ہے, اب تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فوراً سے کہ بھئی یہ ڈرپ جو لگائی ہوئی ہے یہ کس لیے لگائی ہوئی ہے, اچھا جی اس کا کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں تو اب پیشنٹ کے جو گھر والے ہیں ان کو خود ہی کلیئر ہو جاتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھنے بھی نہیں جاتے ہوں گے کہ بھئی کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ وہ خود بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو پتہ لگا سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ بھئی میں جو میرے پیشنٹ کو جو یہ میڈیسن دی ہے یا ہمارے گھر والے کو یا کسی پیارے کو یہ میڈیسن دی ہے تو یہ کیوں دی ہے, کیونکہ جب ڈاکٹر وزٹ پہ آتے ہیں تو وہ آپ کو ویسے بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. جو آتھرائزڈ میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بار کوڈڈ میڈیسنز ہوتی ہیں, آپ اس کو جو اسکین بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں بالکل, اور پراپر آپ چیک کر لیں, ایکسپائری چیک کر لیں اینڈ آل دیٹ. ڈاکٹر وکاس, آپ بتائیں کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ جو ہے بہت سیویرٹی کی حالت میں ہو, ڈاکٹر کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے, اور گھر والے جو ہیں وہ پورا ڈاکٹر کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جب کوئی کسی کا پیارا بیمار ہوتا ہے تو لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی پوری امید ہوتی ہے کہ پلیز آپ بس کسی طریقے سے اچھا ٹریٹمنٹ کریں اور ہمارا جو بندہ ہے بندی ہے اس کو ٹھیک کر کے لے آئیں. اس وقت کتنا پریشر ہوتا ہے ڈاکٹرز کے اوپر؟ دیکھیں صبا, آپ نے ایک بات کری کہ جو ڈاکٹر ہیں اس سے آپ, میں یہ بولوں گا کہ اگر آپ کو کسی چیز سے بھی کنسرنڈ ہے, آسک دا ڈاکٹر. آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ویل ایکسپلین کر سکتا ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ایکسپلین کر سکتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ایک لے مین سرچ کرے گا کسی بھی بارے میں تو اس کے پاس بہت ساری چیز آ رہیں گی, وہ اس کو کنفیوز کر دیں گے. اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے, بات وہی ہے کہ کوئی چیز سرچ کرنے کے لیے بھی تو تعلیم کی ضرورت ہے. بالکل بالکل یہ میں اپنے اکثر شوز میں یہ بات کرتی ہوں کہ بھائی اے آئی آ گئی ہے, چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے, لیکن چیٹ جی پی ٹی آپ کو جو انفارمیشن دیتی ہے یا اے آئی جو بتاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ویل انفارمڈ ہونا ضروری ہے نا. اس کے لیے بھی آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک ٹیبلٹ لکھی ہے تو وہ آپ کو اس کی بہت ساری ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ اس کے لیے بھی ہے, اس کے لیے بھی, اس کے لیے بھی ہے. اب لوگ اس میں یہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ دو چیزیں تو ہمارے جو ہے نا وہ گھر والے کو ہے, پیشنٹ کو ہے, لیکن یہ تین چیزیں تو نہیں ہے, لیکن ان سب پر اپلائی ہو سکتی ہے. اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ آپ کو اپنا آئی کیو لیول تھوڑا سا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب آتے ہیں تو پہلے انٹرنیٹ پہ ساری ریسرچ کر کے پھر آج کل یہ ہے لوگ ایستھیٹک کلینک جائے, گائنی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, نارمل ڈاکٹر کے پاس جائیں, پیشنٹ ایڈمٹ ہو وہ ریسرچ کر کے آتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ جو ہے آج کل یہ ٹرینڈ ہے. انفیکٹ ڈاکٹر ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ سرچ کرے گا تو اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جس سے وہ آپ سے آگے ارریلیونٹ ہوں گی, پھر وہ آپ کو آ کے کہیں گے کہ آپ نے یہ دیا ہے, یہ دیا. اب یہ تو آپ ہی کو پتہ ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ بخار بھی اس سے کور ہو جائے گا, سر درد بھی کور ہو جائے گا, اس سے اسٹمک پین بھی کور ہوگا. یہ ایک ٹیبلٹ ہے جو کہ 4 چیزوں کے لیے ہے, پھر یہ دوسری ٹیبلٹ ہے جو کہ ان تمام تر چیزوں کے لیے. تو یہ پھر ڈاکٹر ہی جانتا ہے بہتر طور پہ کہ وہ اس نے آپ کو کیا سجیسٹ کیا ہے. سر آپ کے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہوں گے جس میں جو پیشنٹس ہیں ان کے جو گھر والے ہیں وہ کہتے جی ڈاکٹر نے نیگلیجنس کی ہے اینڈ آل دیٹ. اب تک کتنے ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر امپلیمنٹ ہوا ہے اور واقعی جو کویکس ہیں ان کو سزائیں ملی ہیں؟ کویکس تو دیکھیے ڈاکٹر کی ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں ہے, اس لیے اس کے اوپر تو جتنے پینل لاز ہیں وہ اپلیکیبل ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ جو ڈاکٹر جو پروفیشنل رجسٹرڈ ہیں ان سے بھی نیگلیجنس ہوتی ہے. میں بڑے ہاسپٹلس کے نام نہیں لے رہا, لیکن ان کے اوپر بھی کیسز ہوئے ہیں اور ان کے اگینسٹ کیسز لیٹیگنٹس نے ون بھی کیے ہیں. پیشنٹس نے جو پیشنٹ کے لوائکین ہیں انہوں نے سو کیا ہے, ڈیمیجز کلیم کیے ہیں, پروفیشنل نیگلیجنس کے اوپر گئے ہیں. ایون فیٹل ایکسیڈنٹ میں آتا ہے اس کے اوپر کیسز جو ہے کورٹ نے ڈیمیجز گرانٹ بھی کیے ہیں اور دے آر فاؤنڈ نیگلیجنٹ, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر نے ملٹیپل چیزیں دے دیں جس میں سے کوئی ایک چیز ایسی ریئیکٹ کر گئی, تو وہ ڈاکٹر کو پھر بہت ہی محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے. وہ سیویریٹی کا ایشو ہے کہ پیشنٹ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, اس کو کیا چیز ہے جو اس وقت دینی چاہیے. لیکن ایسے رجسٹرڈ ہاسپٹل, نون ہاسپٹلس کراچی کے, ان کے اگینسٹ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں یہاں ہائی کورٹ سندھ کے کہ جس میں ان کے اگینسٹ کورٹ نے ڈیمیجز گرانٹ کیے ہیں اینڈ دے آر ہیلڈ رسپانسبل کہ ڈیو ٹو یور نیگلیجنٹ ایکٹس دا پیشنٹ واز ڈائڈ.
اور اس کے جو لواحقین ہیں ان کو پھر ہرجانہ دیا گیا کورٹ میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر عائشہ, جب آپ خواتین کو, بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ آپریٹ پہ نہیں جانا چاہ رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو ہے نا ایک ڈاکٹر کا, اور جو اس طرح کے کیسز میں, گائنی کے کیسز میں جو فیملیز ہوتی ہیں نا, ان کا ایک بہت ایشو ہوتا ہے کہ جی آپ نے نارمل ڈیلیوری ہی کروانی ہے, آپ نے آپریٹ کی طرف نہیں جانا. لیکن جب آپ کو کوئی ایسا کیس لگتا ہے جس میں آپ کو آپریٹ کرنا ہے جسٹ فار دی سیک آف دی لائف آف دیٹ ویمن, تو کتنا پریشر ہوتا ہے, اور کیسے پھر آپ بتاتی ہیں اور کیسے آپ پھر ہینڈل کرتی ہیں یہ سچویشن کہ نہیں بھائی یہ ضروری ہے؟ یہ اس وقت کی ہماری سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے اس وقت کہ جب آپ کے پیشنٹ نے اور اس کے اٹینڈنٹ نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہوتا ہے نا کہ آپ نے صرف نارمل ڈیلیوری ہی کرانی ہے, اس وقت ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اس پہ بھی ابھی پچھلے دنوں ایک کیس میرے پاس آیا تھا جس پہ مدر اور فادر دونوں, مطلب فیملی جو ہے وہ انسسٹ کری تھی کہ آپ نارمل ڈیلیوری کرائیں, لیکن الحمدللہ کہ ان کی کاؤنسلنگ پھر اتنی بہتر ہوئی ہے. آپ کی اسٹرانگ کاؤنسلنگ اس میں نا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ڈاکٹر, میں نے سڈن پوچھا کہ سڈن آپ نے اگر اس طرح کرنا ہو تو میں یہی بات آپ کو کر رہی ہوں کہ وہ ہمارے پاس پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس پہ نا آپ کی کاؤنسلنگ بہت معنی رکھتی ہے. کہ ایک چیز ہمیں میڈیکل میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا تھا, ڈاکٹر وکاس نے, کہ میڈیکل ایتھکس آپ کو سکھائے جاتے ہیں, تو اسی طرح سے میڈیکل کاؤنسلنگ بھی آپ کو سکھائی جاتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو, اس کی فیملی کو کیسے کاؤنسل کرتا ہے. اس وقت آپ کا پریشر آپ کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیملی کو کاؤنسل کرنا ہے, اس بچے کو بھی بچانا ہے, ماں کو بھی بچانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو وہ سچویشن بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک چیز ہے ہمارے پاس بچے کی CTG, جیسے بڑوں کے لیے ہارٹ مانیٹرنگ کے لیے ECG ہوتی ہے نا, تو بچوں کے لیے CTG ہوتی ہے جس کے لیے ہم بچے کی ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ کرتے ہیں. اگر وہ آپ کی خراب آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جو نارمل ردھم ہوتا ہے نا وہ آپ کا اس طرح سے چلنا چاہیے, لیکن اس میں آپ کا ردھم بالکل سلو چل رہا ہے, اور اس کے بعد خدا نخواستہ ایک اسٹریٹ لائن آ جائے گی. تو وہ پیشنٹ کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نخواستہ اس وقت اگر ہم نے کوئی غلط ڈیسیژن لے لیا تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے بیبی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت آپ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن نو ڈاؤٹ کہ ڈاکٹر کے اوپر اس وقت بہت پریشر ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت پھر آپ کو نا اٹینڈنٹ یا فیملی آ کے یہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی ذمہ داری پہ کر تو رہے ہیں, لیکن ہمارے پیشنٹ کو یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے بچے کو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ بڑے اسٹریس میں ہوتے ہیں اس وقت. ہاں, بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں, اور پھر یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی کریں تو کیا کریں, لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر اچھا ہے اور وہ آپ کی کاؤنسلنگ اچھی کر لیتا ہے تو آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. اچھا, ڈاکٹر کا سب سے زیادہ نا ایٹیٹیوڈ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ڈاکٹر وکاس, آپ کی کلینک میں جتنے بھی لوگ آتے ہوں گے, آئی ایم شیور کہ وہ سب سے پہلے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے پاس اپنی باقی باتیں بھی بتاتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر, ان کی اتنی پرسنالٹی اتنی رعبدار ہوتی ہے, حالانکہ وہ بہت قابل ہوتے ہیں, لیکن لوگ پوری بات ان کو بتا نہیں پاتے, پتہ نہیں کوئی ڈرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے غصہ نہ کریں یا یہ نہ ہو. لیکن کتنا ضروری ہے ہمبل ایٹیٹیوڈ رکھنا. دیکھیں میری جو وہ ہوئی ہے اسٹڈیز ہوئی ہیں اور جو میری تربیت ہوئی ہے اس میں مجھے تو میرے بڑوں نے یہی سکھایا ہے کہ آپ کے 2 بول سے مریض صحیح ہو جاتا ہے. تو میں نے تو ریئل لائف میں یہ دیکھا کہ 50% تو پیشنٹ آپ کے اچھے ایٹیٹیوڈ سے, اچھی بات سے صحیح کوئی پرابلم ہے, یہ سائیکیٹرک کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی ایشو ہے بھائی, یہ کوئی بانڈ ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا کہ اگر اس کا ڈاکٹر بڑا اچھا ہے تو وہ 50% تو وہ دوائی لینے سے پہلے اور وہاں سے نکلنے کے بعد ہی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے. ہاں, اچھا, اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے, اسی چیز کو جو ہے نا کوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ بہت اچھی ہوتی ہے. تو ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کاؤنسلنگ, اپنا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا کریں. آپ کا بہت لیگل سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے کہ اگر ہم اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا کر لیں تو پیشنٹ ہم سے بہت سیٹسفائی ہوں, اور پیشنٹ کبھی کویک کی طرف جائے ہی نہیں, کیونکہ وہ جس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا وہ ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ صرف اپنے باتوں سے ہی مریض کو گھیر سکتے ہیں نا, جیسے میں اگر کہوں تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر ہم پروفیشنل ڈاکٹرز ہی اپنے بیہیویئر کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو اگر بہت اچھا کر لیں تو مریضوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کویک کے پاس جانے کی. کسی کویک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ بڑے قابل ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور بڑی اچھی میڈیسن لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, پروفیسر لیول پر ہوتے ہیں, کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اتنا ریجڈ ہوتے ہیں کہ لوگ نا تھوڑا سا وہ ڈرے ہوتے ہیں کہ اچھا اوکے, حالانکہ انہیں پتہ ہے, وہ آپ کا مرض سمجھ گئے ہیں, وہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں, انہوں نے آپ کو چیک کر لیا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے, وہ جو پرسکرپشن انہوں نے آپ کو دیا ہے نا وہ بہت کام کا ہے, وہ دوائیاں ورک کریں گی, لیکن کیونکہ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر پھر لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا ابھی ایسا کرتے ہیں, وہ جو اس گلی میں جو کونے پہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا نا وہ صحیح ہے, وہ نا ڈراتا نہیں ہے وہ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں یا وہ ٹیسٹ کرا لیں. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو بانڈ ہے نا یہ بڑا زبردست بانڈ ہے. مطلب اگر ڈاکٹر نے اس سے ہنس کے بات کر لی ہے
یا کہہ دیا کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے, تو آدھا مسئلہ تو وہیں ختم ہو گیا. وہ میڈیکل اسٹور سے دوائی بعد میں اس نے خریدنی ہے, پہلے اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو تم 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے, یہ تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ نا میجک بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کا. باقی پیشنٹس بھی ریفر کر رہا ہوتا ہے ہاں یہ ڈاکٹر اچھے ہیں, ہاں یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور یہ جو ہے فوراً سے دوائی دیتے ہیں اور وہ فوراً سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے وہ میرے خیال میں یہ ایک خوبصورت چیز ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بانڈ کے درمیان کے بانڈ کی, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ڈاکٹر کا ہمبل ہونا, اس کا ہمبل ایٹیٹیوڈ ہونا بڑا ضروری ہے. چلے جی, شو کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ اپ ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ, سید مشتاق صاحب اور ڈاکٹر وقاص صاحب ہمارے شو پر آئے. تو آج کا شو آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا ہماری سوشل سائٹ پر. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10.